معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے دلوں کی صفائی کیسی ہوگی اس تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور دل کی سلامتی کے ساتھ حاضر ہوگا۔ حضرات محترم، دل کی باطنی اصلاح پر بدن کی ظاہری اصلاح کا مدار ہے، اور دل کی تین حالتیں ہیں۔ ایک سب سے بلند و بالا حالت ہے جس میں دل پاک صاف، نفسانی خواہشات سے دور، محبت الہی میں مستغرق اور رضا الہی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور ایک سب سے بدتر حالت ہے کہ دل یاد خدا سے غافل، نفسانی خواہشات کا شکار، حلال و حرام کی تمیز سے بے پرواہ اور گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا ہو۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ دل اچھے برے خیالات کے لیے میدان جنگ بنا ہوتا ہو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو اس کا بہتر طریقہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دل کی مثال قلعے جیسی ہے جس میں دشمن داخل ہو کر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس قلعے میں داخل ہونے کے بہت سے راستے ہیں، ان میں سے دو راستے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک دروازہ حرص ہے، یعنی لالچ۔ لالچ انسانی مزاج کی بنیادوں میں شامل ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اس مزاج اور سوچ کی منظر کشی یوں فرمائی، تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ لالچ کی خصلت و عادت کے برا ہونے اور اس سے جان چھوٹنے کے مشکل ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ اس سے نجات پانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور زیادہ طلبی کی آگ مزید مال ملنے پر بجھتی نہیں بلکہ اور بھڑکتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال یا سونے کی دو وادیاں ہو تو وہ ضرور تیسری وادی تلاش کرے گا۔ قبر کی مٹی ہی ہے جو ابن آدم کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ حضرات محترم، آئیے آپ کے سامنے میں لالچ کا علمی علاج آپ کے سامنے رکھوں۔
دنیا کی لالچ کو آخرت کی لالچ سے بدل دیا جائے، لیکن یہ صرف دو جملے بول دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ بار بار غور و فکر کرنے سے ہوگا۔ یہ طریقے علاج قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نیک لوگ ضرور سکون میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لو گے، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے۔ حضرات محترم، اور حرص کا عملی علاج یہ ہے کہ جہاں حرص بے موقع اور بے مقصد ہی تنگ کر رہی ہو، وہاں اس کی خواہش پوری نہ کرے۔ جیسے پہلے سے بقدر کفایت مال موجود ہے اور اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہی ہے، لیکن دل مزید مال کا حریص ہو تو یہ خواہش ترک کر دے۔ یعنی یہ جو آپ کے اندر خواہش ہو رہی ہے، تمنا پیدا ہو رہی ہے، تو اس تمنا اور اس ارادے کو چھوڑ دے۔ اسی طرح حاجت کے مطابق کھا لینے کے بعد بھی نفس لذت کے لیے مزید کھانے کا متمنی ہو تو اس سے رک جائے۔ خواب و خیال میں ہر وقت رنگ برنگی گاڑیاں، لذتیں اور سیر سپاٹے گھوم رہے ہوں تو اپنے خیالات کو اچھی چیزوں کی طرف پھیر دے۔ روزانہ لالچ سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز چھوڑتا رہے تاکہ نفس اس کا عادی ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو دل میں داخل ہو کر دل پر حملہ کرتا ہے وہ ہے مال کی محبت، کہ خدا سے غافل کرنے میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متنبع فرما دیا، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور مال و اولاد کی محبت میں گم ہو کر خدا کی یاد سے غافل ہونے سے بطور خاص بچنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور بتایا کہ خدا کو وہ بندے بہت پسند ہے جو مال و تجارت کی مشغولیت کے باوجود خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، یعنی مال و تجارت میں بھی مشغول ہوتے، نمازوں کی بھی پابندی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے۔ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ دل میں شیطان کے داخلے کے اس دروازے کو بند کرنے کا علمی طریقہ یہ ہے کہ مال کی مذمت اور نیکیوں اور سخاوت کی فضیلت والی احادیث پر غور و فکر کرے تو اس سے خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہوگی اور مال کی محبت کم ہوگی۔ یوں ہی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرے کہ کتنے بچے، جوان، دوست، رشتہ دار کس طرح اچانک مر گئے اور اپنا مال دنیا میں چھوڑ کر دل میں حسرتیں لیے دنیا سے چلے گئے۔ چھوڑا ہوا دوسرے لوگ استعمال کریں گے، لیکن کمانے کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ اس دروازے کو بند کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی عادت بنائے۔
مثلا مال کو عبادات، حج و عمرہ میں خرچ کریں، صدقے جاریہ کے طور پر مسجد و مدرسہ کی تعمیر و ترقی پر خرچ کریں، فقراء و مساکین اور دیگر مستحقین کو صدقہ کر دیں، اپنے رشتہ داروں اور دیگر دینی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ تحفتاً پیش کرتا رہیں، اپنے ملازمین اور نوکروں پر خرچہ کریں، کسی کو معین کیے بغیر عام خیرات مثلا پانی کی سبیل وغیرہ لگوا دیں، یا تمام کام اپنے اوپر جبر کر کے اختیار کریں تاکہ یہ اس کی عادت میں شامل ہو سکے۔ اور اگر ان نیک امور میں خرچ کرنے سے دل میں محتاجی کا خوف ہو تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی دے گا۔ یہ طریقے مسلسل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل کی حالت بہتر ہوتی جائے گی۔ تو حضرات محترم، ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے اور ہمارے دل کی جو حالتیں ہیں ان حالتوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔